السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب مسعود رشیدی چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ خبر دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے ہے۔ تو آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا 3 روزہ اجلاس، تاریخی فیصلوں کے ساتھ اختتام پذیر۔ دیوبند 14 اکتوبر فہیم صدیقی۔ عالمی اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے ہیئت حاکمہ مجلس شورا نے آج اجلاس کے تیسرے روز آخری نشست میں کئی بڑے فیصلے لیے ہیں، جس کے مطابق اب جمعیت علماء ہند کے دونوں صدور بحیثیت عہدیدار دارالعلوم دیوبند میں خدمات انجام دیں گے۔ وہیں محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب عہدہ اہتمام کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ حالانکہ کورونا کے سبب ادارے کے بند پڑے تعلیمی نظام کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، جبکہ اس سال کے بجٹ میں کافی تخفیف کی گئی۔ شورا میں ایک نئے ممبر کا اضافہ کیا گیا۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپوں میں مفاہمت کے لیے ایک سہ رکنی کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ موصولہ تفصیل کے مطابق گزشتہ 3 روزے سے جاری مجلس شورا کے اجلاس میں جہاں اراکین شورا نے ادارے کی تعمیر و ترقی کے متعلق کئی اہم تجاویز پاس کی، وہیں متعدد شعبہ جات کے نظماء نے اپنے اپنے شعبوں کی رپورٹیں پیش کی۔ شورا نے اجلاس پر پوری ملت کی نظریں لگی تھیں اور حسب توقع صدر المدرس اور شیخ الحدیث کے انتخاب کے ساتھ ساتھ کارگزار محتمم کا انتخاب بھی آج عمل میں آ گیا ہے۔ شورا نے اتفاق رائے سے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کو صدر المدرسین کے عہدے پر منتخب کیا ہے، جبکہ محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب عہدہ اہتمام کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر قاری سید محمد عثمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم کو کارگزار محتمم کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ شورا نے جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپوں میں مفاہمت کے لیے ایک سہ رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس میں حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا حبیب بادوی اور جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد عاقل سہارنپوری کو شامل کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے ممبر کے طور پر جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کادھلا کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل قاسمی کا انتخاب بھی عمل میں آیا ہے۔ حالانکہ عالمی وبا کووڈ-19 کے سبب گزشتہ 7 ماہ سے زائد عرصے سے بند ادارے میں تعلیمی سلسلہ بحال کے لیے فی الحال کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا، بلکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے واضح گائیڈ لائن آنے کے بعد اہتمام اور مجلس تعلیمی کے ذریعے فیصلہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی طلبہ کے لیے باضابطہ طور پر اعلان جاری کیا جائے گا۔ اس سال نصف سال سے بند ادارے کے اخراجات اور چندہ کی کم فراہمی کے سبب ادارے کے بجٹ میں 6 کروڑ روپے کی کٹوتی کی گئی ہے اور اب ادارے کا بجٹ تقریباً 30 کروڑ رہے گا۔ اس سے قبل سہ روزہ اجلاس میں بجٹ تعلیم، تعمیر اور دیگر ترقیاتی امور کے متعلق کئی اہم تجاویز کو منظوری دی گئی ہے اور متعدد شعبہ جات کے نظماء نے اپنی رپورٹیں پیش کی۔ وہیں اراکین شورا نے سابقہ کارروائی کی توثیق کی۔ اس دوران سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین مفتی سعید پالنپوری، مجلس شورا کے سابق رکن مفتی منظور کانپوری اور مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم مولانا سید محمد سلمان مظاہری سمیت مختلف علماء کے حادث وفات پر تعزیتی تجویز پیش کی گئی۔ اس سلسلے میں محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بتایا کہ مجلس شورا نے ادارے کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کر کے ادارے کی ترقی سے متعلق اہم تجاویز کو منظوری دی ہے۔ شورا نے اتفاق رائے سے صدر المدرسین و شیخ الحدیث اور کارگزار محتمم کا انتخاب کیا۔ شورا میں ایک نئے ممبر کو شامل کیا گیا۔ بجٹ میں 6 کروڑ روپے کی تخفیف کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ادارے میں تعلیمی سلسلہ بحال کرنے کے لیے سے متعلق فی الحال کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ حکومت کی واضح گائیڈ لائن آنے کے بعد اس سلسلے میں اعلان جاری کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل، مولانا ملک ابراہیم، مولانا انوار الرحمن بجنوری، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا عبدالعلیم فاروقی، مولانا محمود راجستانی، مولانا غلام محمد بستانوی، مولانا محمد عاقل سہارنپوری، مولانا حبیب بادوی، سید انظر حسین
حسین میاں دیوبندی، مولانا اسماعیل مالیگاؤں، حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا نظام الدین خاموش، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی شریک رہے۔ تو ناظرین، یہ رہی دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے اہم خبر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دارالعلوم دیوبند کی یہ بات ہر